صلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اشرف الانسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور ساتھ ہی اس کائنات میں رہنے کے طریقے بھی بتا دیے، اور اپنی معرفت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خاص راتیں اور خاص وقت عطا فرمائے تاکہ مسلمان اس میں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ اعتکاف کے فضائل و برکات کے متعلق اسی حوالہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مسجد میں جو ہے اعتکاف کرتے ہو۔ اسی حوالہ سے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کی رضا کے لیے جو ہے 10 دن کا اعتکاف بہت ہی مناسب وقت ہے۔ اس میں جو ہے بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ وقت سال میں ایک بار نصیب ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اعتکاف کے معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عبادت کرنے کے لیے خود کو مسجد میں پابند کرتا ہے، مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اور عام طور پر شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب و مفہوم ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان مسجد میں بیٹھتا ہے، اور یہ عبادت عموماً رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کی جاتی ہے۔ اگرچہ مسجدوں میں خود کو ہر وقت عبادت کے لیے پابند کرنا ضروری ہے، مگر اس کے لیے جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عام طور پر خود کو مسجد میں گوشہ نشین ہونے کو اعتکاف کہا جاتا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو۔ حضرات محترم، اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی درجات میں بلندی ہوتی ہے، اور ان پر محویت کا عالم جو ہے وہ طاری ہوتا ہے، اور اللہ کی منزل تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ انسان دنیا سے اپنے تعلق کو توڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے، اور اسی کو اعتکاف کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کس انداز میں کی جائے، کس سوچ کی بنا پر کی جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ان تعبدوا اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ بندہ مومن کے لیے یہ ضروری ہے جب وہ عبادت کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اس کی سوچ وچار یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ خود دیکھ رہا ہے، مگر اس پر یہ کیفیت جب نہ ہو پائے تو پھر وہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ اعتکاف میں ہوتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ 10 دن کے لیے اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، مال و زر کو چھوڑ کر، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے مسجدوں میں اعتکاف کرتا ہے، اور اسے وہاں نہ دنیا کا غم ہوتا ہے، نہ بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے، اور نہ ہی مال و زر کی فکر ہوتی ہے۔ بس انسان کی یہ منشا ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے راضی ہو جائے، مگر خدا کی ذات اتنی رحیم و کریم ہے کہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے متعلق میرے بندے پوچھیں تو اے محبوب ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کے بالکل ہی زیادہ قریب ہوں۔ کتنی پیاری آیت ہے کہ ہجوم، بلائیں، طوفان، مصائب میں جو ہے انسان گھرا ہوتا ہے، اطمینان و سکون کا کیا روح پرور پیغام ہے۔ آپ اس میں غور فرمائیے کہ اتنی قریب کہ وہ لفظوں میں راحت و اطمینان کی ایک دنیا سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ دکھ کا مارا جب یہ بندہ اپنے مالک کو کہتا ہے کہ میرا خالق مجھ سے الگ تھلگ کہیں دور نہیں، بلکہ اے میرے حال کا غم نہ ہو،
اور رنج و الم کی خبر نہ ہو، بلکہ وہ قریب ہے، بالکل قریب اور نزدیک ہے، رگ و جان سے بھی زیادہ انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نزدیک ہے۔ جب وہ یہ سب چیزیں سوچتا ہے تو اس کو قرار آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ میرے قریب ہے۔ اور ہماری زبان پر آئی ہوئی بات تو کیا، ہمارے دل میں منہ چھپائے ہوئے اسرار جو قوت گویائی کو اپنا چہرہ دکھانے سے شرماتے ہیں، افکار اندیشوں کے وہ نازک و لطیف آبگینے جو ہوئی صوتی لہروں کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ قادر بھی ہے، رحمان و رحیم بھی۔ تم دست و دراز تو کرو، تم اتم و دامن طلب پھیلا کر تو دیکھو، تم دل کے ہاتھوں سے اس کے درد پر دستک، اور وہ ضرور تمہاری فریاد کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، اور تمہاری بگڑی قسمت سنور جائے گی۔ لیکن جب وہ کرم فرمائے تو سرکش نہ بن جانا، اس طرح نیاز اور اس قدر اس کے در پر جو ہے سر کو جھکائے رکھنا۔ اسلام قبول کرنے پر اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ ان محبوب عبادات میں سے ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں انسان دنیا کے تمام دنیاوی کام چھوڑ کر یکساں ہو کر محو عبادت ہوتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ کی خاص نظر عنایت ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اعتکاف میں قرب الہی دوسری عبادات کی نسبت بہت جلد حاصل ہوتا ہے، اس کی شان بھی بہت نرالی ہے۔ اور اعتکاف ایک ایسا عمل ہے جس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت عباس روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قال فی المعتکف هو یعکف الذنوب ویجزی له من الحسنات کعجل الحسنات كلها۔ جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، اور اس کی نیکیاں اس قدر لکھ جاتی ہیں، اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں ہی نیکیاں کی ہوں۔ تو کیوں نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نیکیوں کا فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ رمضان المبارک اس طرح ہے کہ سمجھو نیکیوں کا سیزن ہے، اور اعتکاف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے کم وقت میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کا ثواب رکھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔